क्या देखते रहते हैं हम, फिर भी कहते हैं हम आजाद। बुतलान पर रात दिन नजर है, फिर भी हम कहते हैं कि जनाब अली हमारी तो आंखें पाक हैं खुदा के खिलाफ। और जिसके साथ अपनी निस्बत लगी है उसके बारे में लिखा है उसके अंदर कद्दूस है कि बदी को देख नहीं सकता। तो जो उसके खून खरीदे हुए हैं वो बदी को किस तरह से देख सकते हैं। और इंसान के बारे में लिखा है इंसान वो है जो बदी को पानी की तरह से निगलता है। तो फिर किस तरह से आप कह सकते हैं मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रखें। कलाम बयान करता है उनकी आंखों में ज़नाकार औरतें और ज़नाकार मर्द बसे हुए हैं। अभी भी वो कहते हैं हम तो कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, जो गुनाह करता है वो गुनाहगार गुलाम है। कानों के बारे में देखें, खुदा का कलाम बयान करता है मुबारक है तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान इसलिए को मेरी सुनते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है आज हमें जांच करने की जरूरत है हमारे कान किसकी गुलामी के लिए वक्त हो चुके हैं। और इनको तो बनाया गया था कि खुदा के पाक कलाम को सुने। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने एक बार फरमाया और मैंने 2 बार सुना कि खुदा के शब्द खुदाबंदी की है। इनको तो बनाया गया था कि हम खुदा के पाक कलाम के लिए इनको वक्फ करें। मुस्तफी साहब ने भी क्या फरमाते हैं, कहते हैं खुदावंद ने मुझे शागिर्द की सी जबान बख्शी है। और आगे पता क्या लिखा है, उसने मेरे कान खोल दिए हैं ताकि मैं शागिर्द की तरह से सुनूं। ऐसी रात नहीं सुन रहे हैं सोशल मीडिया ते टिकटॉक ते जो कुछ चलता हम पता दिन चढ़ते ही साडी इलगार शुरू हो जाती है। और ऐसे नहीं कि जो साडा कोई ध्यान माड़ा मोटा बात तक हुंदा भी है वो मोबाइल खिंच लेंदा सारा अखां भी ज़नाकारी दा शिकार और हमारे कान जो है उस बुतलान पर लगे हुए हैं जो खुदा की पाक मर्जी नहीं कि हम सुने। फिर हम कहते हैं हम तो गुनाह करते ही नहीं। खुदा का कलाम ये बयान करता है जो गुनाह करता है वो गुनाह का अपने होंठों पे आ जाए, अपनी जबान पे आ जाए। खुदा का कलाम क्या बयान करता है, पाक कलाम के अंदर लिखा है कि कभी भी एक चश्मा से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता। हम इसी जबान के साथ खुदा की हमद के दावेदार बन जाते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं, पाक कलाम भी पढ़ते हैं और इसी के साथ वो कुछ गाते हैं जो हमें जेब भी नहीं देता। ठीक है जी, साड़ियाँ उम्र लग जाती हैं पता नहीं लगता है। 121 केड़ा ज़बूर है, 91 केड़ा ज़बूर है, 36 केड़ा ज़बूर है, 141 केड़ा ज़बूर है। ठीक है, तो ज़बानी होती तो वैसे गल ही गलत था ना, वो तो वैसे ही गल गलत है। ठीक है कि वो ज़बानी आते हैं तो गाने ठीक है रात में तो सवेरे सारे खानदान में आते हैं क्योंकि रात में सारे ही आते हैं, सारे बह के सुनते हैं। सोचा खुदा का कलाम ये बयान करता है अपने मुंह को खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। ये होंठ किस लिए वक्फ किए गए? खुदा का पाक कलाम बयान करता है बुजुर्ग यशायाह कहते हैं मेरे होंठ नापाक है, मैं निजस लोगों में बसता हूँ। और खुदा के मज़बा से कोयला लिया गया, उसके होंठों को पाक किया गया। मैं कहता हूँ जिसके होंठों को खून से पाक किया गया और फिर खुदा के बेटे के पाक खून के वसीला से सलीब पर पाक साफ किया गया हो, उसके मुंह से गंदगी निकल सकती है? वो गंदगी को उगल सकता है, निकल सकता है? खुदा का कलाम ये बयान कर सकता है नहीं। लेकिन हमारा हाल ऐसा ही है। फिर बात सच्ची साबित हुई कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। मेरे चीजों अपने हाथों को चेक करें, अपने पाँव को चेक करें। ये पाँव किस लिए दिए गए? इसलिए सेहतयाबी दी गई, इसलिए तंदुरुस्ती दी गई। और ये पैर जड़े ने सवेरे उठ के चले पासे में जान। ठीक है, जैसे ही रात को भी लैन कर लिया तो दिन भी लैन कर लिया है जी, और पासे भी पैर रात को भी नशाबाजी, दिन को भी नशाबाजी, सारी उम्र लग जाती है, साढ़े को नशा ही नहीं छुटता। ये जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, खुदा का पाक कलाम के अंदर नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो गए। सो लेने बस गाला खत्म। फिर हम कहते हैं हम आजाद हैं। आजाद कहाँ है भाई? ठीक है, आजाद कहाँ है? आप जरा चेक करें अपने आप को। खुदा का कलाम ये बयान करता है जो गुनाह करता रहता है वो गुनाह का गुलाम रहता है। मेरे चीजों खुदा ने हाथ इसलिए दिए हैं कि इन हाथों के साथ अपने दिन का आगाज करें। बाइबल को उठा शाम खत्म हो तो इन हाथों के साथ ये शर्फ हासिल किया करने का हमें मिला है खुदा का कलाम, ये बाइबल पढ़ने का हमें शर्फ मिला है। ऐसा आज मैंने शायद पिछले दिनों आपको बताया था कि यहूदी निज़ाम के अंदर आज भी जब बच्चे को जो है वो इस्तेहकाम किया जाता है, इस्तेहकाम की तरतीब लगाई जाती है, तो उसमें उस दिन जश्न मनाया जाता है कि आज इस बच्चा ये लायक हो गया, ये बच्चा क्या खुदा के कलाम को ये छू सकता है। ठीक है, खुदा का पाक कलाम कहता है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे रात और दिन, तुझे इसका ध्यान हो जाके जो कुछ इसमें लिखा उस पर एहतियात करके अमल करे। साढ़ा था किताब की है
یہ وہ موبائل نہیں ساڈا ویل لگن دینا، اسی بائبل میں کی پڑھنا تے سننا سیکھنا ہے۔ کئی دفعہ کسی گھر چل جاؤ تو بائبل ہی نہیں لبھی، کہتے اتنے ہی کدھر رکھ دیتی اتنے کدھر، یہ روز پڑھو تو پتا ہوگا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے پاؤں اس لیے صحت مند دیے ہیں، اس لیے تندرستی بخشی ہے کہ خدا کے گھر کی طرف جایا کرے، ٹھیک ہے، خدا کے گھر کی طرف جایا کرے، وقت بھی قائم نہیں، جتنا جانا بھی آتی کا بات بنائیں گے جاوے تو چنگا۔ تو میرے چیزوں یہ ساری باتیں سر اس لیے صحت یاب دیا ہے، اس لیے تندرست دیا ہے کہ یہ خدا کے حضور سے جھکتا رہے، خدا کے حضور جھکتا رہے۔ لیکن میرے چیزوں ہم اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اور اگر یہی صورتحال ذرا اس کا رزلٹ دیکھیں، غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک گھر میں رہتا ہے۔ کہ برکتہ کی گل ذرا دھیان نہ سننی ہے، کوئی گل نہیں، کری جان دو کام کو اپنا کام کرو، ٹھیک ہے، تسی سوچو خدا دے کلام اے ہن بیماری آن لگی جے، بیماریاں نہیں جاندیاں، بدروواں نہیں پیچھے چڑھدیاں، بدحالی ساڈے پیچھے نے، کیوں غلام جے آزاد ہوئے ہی نہیں تم تو، وہ تم تو پیدا ہی غلام ہوئے، غلامی کے اندر ہی ہو، نئے سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئے، خدا کے ساتھ چلے نہیں، غلام ہو۔ اس لیے کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، جب ہم بائبل مقدس کے اندر غلام کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، سمجھے؟ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو بندہ اس کو لے آتا ہے وہ اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جس کا غلام ہے اس کے تابع ہوتا ہے۔ سانو بھی اتنا نہیں لگتا کہ اسی یہ کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حقیقت یہ نہیں کہ اسی جس جہاں تابع ہیں وہی کام کر رہے ہیں، وہی مرضی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہم اپنی ہماری مرضی کوئی نہیں، کیوں؟ ہماری مرضی وہ مرضی ہے جو خدا کی مرضی ہے۔ یسوع مسیح نے باغے گتسمنی کے اندر کیا کہا تھا کہ باپ میری نہیں تیری مرضی، کیونکہ وہ اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہے، ابلیس کی نہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ تابع ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یہ دوسری بات یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اس کے بعد کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کی جو قیمت دے دی گئی ہوتی ہے وہی اس کی قیمت ہوتی ہے، اس سے زیادہ۔ تیسری بات، غلام جو ہے وہ اپنی مرضی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس کا آقا چاہے تو اسے آزاد کرے خدا کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان سارے حوالوں سے آپ دیکھ لیں تو لوگ جو ہے وہ گناہ کے تحت ہے، اس لیے گناہ سے آزادی اور رہائی نہیں پا سکتے۔ غلام کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا۔ اب آگی اگلی باری کہ مالک نے دیکھا کہ بھائی جب جوان تھا، ہاتھ پاؤں اس کے قائم تھے، چلتا پھرتا تھا، اچھا کام کرتا تھا، اچھی خدمت کرتا تھا، ٹھیک تھا، برا ہو گیا، پھینکو باہر، ٹھیک ہے نا، چھوڑ دے انہوں باہر۔ کیوں بھائی؟ وہ عدالت سے کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ کیوں نہیں معاملہ کر سکتا؟ وہ احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کو کوئی حق حاصل نہیں، غلام کو کوئی استحقاق نہیں خاندان کے اندر ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کا اپنے مالک کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، وہ صرف اس کا خریدا گیا ہوتا ہے، سر خرید ہوتا ہے، جب چاہے اس کو ٹھڈے مار کے وہ بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام کہتا ہے یہ غلاموں کی خطرناک حالت ہے، اور آج دیکھ لیں اسی طرح سے، چونکہ ان کے پاس استحقاق ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کے پاس حق ہی نہیں ہوتا، وہ غلام کو جا کے کہہ دے، غلام جا کے اپنے مالک کو کہہ دے کہ باپ، وہ کہہ ہی نہیں سکتا، اس کو وہ کیسے باپ کہہ سکتا؟ اس نے تو خریدا ہوا اس کے، اس لیے اس کے پاس کوئی حق نہیں ہوتا، کوئی برکت نہیں ہوتی، کوئی بحالی نہیں ہوتی، اور کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ یہ ہے کنڈیشن ہماری، یہ ہے قابل رحم حالت ان انسانوں کی جو غلام بنا۔ اب خوشی کی خبر آخر میں جا کے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی میں آزاد۔ اب یہ خوشی کی خبر ہے، بس کہہ کے خدا نے فائنلائز کر دیا اس چیز کو، فتوا دے دیا کہ بس اے تو پیچھے دنیا کے نام آتا نے اپنی سطح کرنی ہے لوگوں نے، ٹھیک ہے جی۔ کئی اپنی سطح سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں گناہ تو، ٹھیک ہے، کئی اپنی بول بلائیاں سے نے، کئی اپنی فلسفہ نفسیات نے، کئی اپنی شریعت پرستی اپنے کماں دے تحت، اپنے بنائے ہوئے نظام کے تحت آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھٹیاں تسلیاں دیتے ہیں۔ نہیں، ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، ہم تو کبھی یہ کیا بتایا کہ ہماری آنکھیں کس کتابیں ہیں، ہونٹ کس کتابیں ہیں، کان کس کتابیں ہیں، وہ ہماری سوچ خیال کس کتابیں ہیں۔ وہ جب خدا کا بندہ بزرگ داؤد یہ کہتا ہے، اتنا زبردست سورما یہ کہتا ہے، خداوند میرے منہ کا کلام اور میرا خیال جو ہے وہ تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ میری تاریخ دنیا نے کی گل
وہ بھی خدا کا ذکر اپنے خیالوں کو پاک کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اے خداوند پاک پاک دل میرے اندر پیدا کر، مستقل روح سے مجھے سنبھال، اس لیے کہ جو میں نے وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے آزادی کہاں سے ملے گی؟ بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم آزاد کرے گا۔ گناہ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک گھر میں رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے خاندان میں شامل ہو جائیں تو میرے عزیزو پھر بائبل مقدس کا یہ بڑا زبردست وعدہ ہے۔ یہاں سے ہم کسی دن آگے چلیں گے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے بس بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی میں آزاد ہو سکتے ہو اور حقیقتاً آزاد ہو جاؤ۔ کیوں کہا میں حقیقتاً آزاد ہو جاؤ؟ اس لیے کہا کہ کئی لوگ تھے نا وہ دنیا سے جھوٹیاں تسلیاں بھی دیتے، اہمی آزادی کے وعدے بھی کرتے رہتے، تسی اے کر لو تے اے ہو جاؤ گے، اے کر لو تے اے ہو جاؤ گے، اے کر لو تے اے ہو جائے گا، اتنے اے کر لو تے اتنے اے ہو جائے گا۔ یہ جھوٹیاں تسلیاں، یہ جھوٹی جڑی ہے نا آزادیاں نے، ایہو جی آزادیاں نے۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں یسوع مسیح نے کیسے کیسے لوگوں کو آزاد کیا۔ سب سے پہلی بات، گناہ کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار تھے، لا علاج امراض کا شکار تھے۔ یہ جو کوڑا چھوٹے کا کرونا ہی تھا، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے یسوع مسیح نے اس لا علاج مرض سے انسان کو آزاد کیا، رہا کیا۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ جب دیکھیں ابلیس نے غلام بنایا ہوا تھا انسان کو بدروحوں کے ذریعے سے، جھگڑا ہوا تھا۔ کتنے لوگ خدا کا کلام یہ بیان کرتا بدروح گرفتار تھے، یسوع مسیح کے پاس لائے گئے اور آن کی آن کے آزاد کر دیے گئے۔ آمین جی۔ اور پھر آخری غلامی جو گناہ کے نتیجے کی غلامی ہے وہ بلا کیا ہے؟ ابدی موت۔ غلام مر گیا تو پھر کی ہونا؟ جو کہ چھوٹا بار ساڈا نہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے گناہ کی مزدوری تو موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی۔ مار بھی گئے یسوع مسیح دے اندے ہیں، تینے جنازے تک گئے تو تینے مردیاں کو زندہ کر دیتا۔ یوں یسوع مسیح نے بیٹے نے حقیقتاً انسان کو ہر طرح کی غلامی سے آزاد کیا ہے، گناہ سے، ابلیس سے، موت سے اور قبر سے آزاد کیا ہے۔ آج اس کی اپنی صلیب بھی خالی ہے اور اس کی قبر بھی خالی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم حقیقت میں آزاد ہو۔ آج کئی دفعہ اسی اور جگہ دی آزادیاں لبتے رہتے ہیں، پتا نا یسوع مسیح کی بجائے اور جگہ کی آزادیاں لبتے رہتے ہیں، اور جگہ ہی رہائیاں، اور جگہ ہی برکتاں، جو برکتاں نہیں بعد لانتاں مڑدیاں نے نہ کھانا پڑے۔ بیٹا تمہیں آزاد کرے گا۔ خدا نے فائنلائز کر دیا، حتمی فتویٰ دے دیا انسان کے اوپر، بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی انڈیڈ خدا کا کلام کہتا ہے واقعی آزاد ہو جاؤ گے۔ خدا کا کلام اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، واقعی یہ بات سچی ہے کہ بیٹا جسے آزاد کرتا ہے وہ واقعی آزاد ہو جاتا ہے، حقیقت میں آزاد ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی خوف نہیں رہتا۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنا خاندانی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ ہمیں آزاد کر دیتا ہے اور پھر ہمیں بیٹا ہونے کا حق ملتا ہے۔ لکھا ہوا ہے تو اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے بھی اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ہمیں خدا کے فرزند یعنی بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ جب آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں پھر آپ ابد تک گھر میں رہتے ہیں اور ساری باپ کی برکتیں آپ کی برکتیں بن جاتی ہیں، ساری بیٹے کی برکتیں آپ کی برکتیں بن جاتی ہیں، کیونکہ آپ بیٹے کے وسیلہ سے خدا کے ہم راست بن جاتے ہیں۔ سو خداوند سے دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو